شہود ہوا بمعنی حضور، لفظ حضور آپ بولتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب حضور کہتے ہو ان کو تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ لفظ حضور ان کے لیے بولتے ہو تو پھر مانو حضور کے معنی کیا ہے کہ وہ موجود ہے۔ حضور کے معنی کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو یہ جو لوگ لفظ نہیں جانتے بولتے ہیں اور معنی معلوم نہیں، ہمارا اہل سنت و جماعت کا قرآن و سنت کے مطابق یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی طور پر، روحانی طور پر، یہ لفظ یاد رکھیے گا، کون سے؟ نورانی اور روحانی طور پر پوری کائنات میں موجود ہیں۔ جسمانی طور پر نہیں کہا میں نے، انگلش میں کہیں گے تو فزیکلی جسمانی، اسپریچولی روحانی نورانی، تو میں فزیکلی نہیں کہہ رہا، جسمانی نہیں کہہ رہا، جسمانی طور پر وہ اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہے، زندہ ہے۔ نورانی اور روحانی طور پر وہ ساری کائنات میں جلوہ گر ہیں۔ اب میں یا تو اس پر پوری تقریر کروں، آپ کو تمام دلائل دوں، چلے میں کچھ باتیں سمجھاتا ہوں۔ سورج کا جسم وجود آسمانوں میں، آسمانوں سے مراد اونچائی پر ہے، وہ 9,30,00,000 میل بتاتے ہیں، کوئی کم زیادہ بتاتے ہیں، بہرحال وہ اس کا وجود ہے۔ اس کی روشنی ہر جگہ ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ہے۔ آفتاب، سورج، خورشید، خاور، سن، مختلف نام ہے، شمس، سراج، یہ لفظ بولے جاتے ہیں سورج کے لیے۔ خورشید، خاور، خور اس کو اگر تخفیف کریں تو یہ فارسی کے ہو گئے، شمس، سراج یہ عربی کے ہو گئے، آفتاب فارسی میں بھی اور آپ کے ہاں اردو میں بھی، اور سورج یا انگلش والے سن کہتے ہیں۔ اس کا وجود بلندی پر، اونچائی پر ہے، مگر روشنی ہر جگہ۔ یہ اس آسمان دنیا کا سورج ہے، میرا نبی آسمان نبوت کا سورج ہے، اور یہ سورج میرے نبی کے نور سے بنا ہے، خود سے نہیں، اللہ نے بنایا، مگر میرے نبی کے نور سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، باقی تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ اور حدیث جابر جو المصنف میں امام عبد الرزاق نے نقل کی ہے، اس میں پورا بیان آپ میلاد النبی کے موقع پر سنتے رہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر دیجئے کہ اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے ذاتی نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کا فیضان اللہ نے تقسیم کیا، اسی سے
عرش اسی سے، کرسی اسی سے، لو اسی سے، قلم اسی سے، آسمان اسی سے، زمینیں، سب کچھ، اور اسی میں بیان ہے کہ یہ سورج بھی اسی کے نور سے بنا۔ اعلیٰ حضرت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں، یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، مہر بھی سورج کو کہتے ہیں، ماہ چاند کو کہتے ہیں، تو یہ جو ان کو سورج کو، چاند کو نور بولا جاتا ہے، ان کے لیے روشنی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، آقا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، تو یہ سب آپ ہی کا فیضان ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان نبوت کے آفتاب ہیں، جسم کے ساتھ مدینے میں ہے، اپنی روحانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں ہے، پوری کائنات میں ان کی نورانیت اور روحانیت جلوہ گر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جسمانی طور پر حاضر و ناظر نہیں مانتے۔ حاضر کے معنی موجود ہونا، ناظر کے معنی دیکھنا، کہ موجود ہو کر دیکھنا، جسمانی طور پر مانتے نہیں، روحانی نورانی طور پر مانتے ہیں۔ میں صرف یہ بات جو کی اس لیے کہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے، ورنہ اس پر ہمارے علماء کی کتابیں موجود ہیں، مسئلے لکھے ہوئے، میں نے پوری تقریر اس پر کی ہوئی ہے، وہ بھی ریکارڈنگ موجود۔ توجہ، معترضین، اعتراض کرنے والے، مخالف ہمارے کیا کہتے ہیں کہ جب ان کو حاضر ناظر مانتے ہو تو پھر امام کیوں بنتے ہو؟ نبی کو حاضر ناظر بھی مانتے اور پھر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو، تو یا تو عقیدہ چھوڑو حاضر ناظر ماننے کا یا مصلی چھوڑو۔ ہم نے کہا نہ مصلی چھوڑیں گے نہ عقیدہ چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم ان کو جسمانی طور پر حاضر و ناظر نہیں، وہ تشریف لے آئے، کسی کی مجال نہیں ہے ان کے آگے ہونے کی، کسی کی مجال نہیں، وہ تشریف لانا چاہے تشریف لا سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو ہر جگہ جسمانی طور پر حاضر و ناظر نہیں مانتے، نورانی اور روحانی طور پر مانتے ہیں۔ تو اس لیے عقیدہ چھوڑنے یا مصلی چھوڑنے کی کوئی بات نہیں۔ اب دوسری بات ذرا سخت ہے، کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ بتانا اس لیے کہ کوئی مخالف یا معترض آپ کو پکڑ لے گا، وہ یہ بات کرے گا تو جواب آپ کے ذہن میں ہو۔ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو ہر جگہ نبی حاضر ناظر، تو پھر وہ گندی جگہوں کا نام لیتے ہیں، بری جگہوں کا نام لیتے ہیں، تو مومن ڈر جاتا ہے، ایمان والا ادب کی وجہ سے گھبرا جاتا ہے کہ کیا میں کہوں کہ وہاں بھی ہیں، اور وہ معترض چونکہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کیا کتیا کے پیٹ میں بھی ہیں، کیا ٹوائلٹ میں بھی ہیں، کیونکہ ان کو ان جگہوں سے یا ان چیزوں سے بہت زیادہ رغبت ہے، تو وہ انہی کا نام لیتے ہیں، تو وہ ایسی بات کرتے ہیں تو مومن گھبراتا ہے۔ تو میں اس کا جواب دے دوں، یہ سوچ کب آئے گی؟ جب ادب اگر ان کے نزدیک یہی باتیں ہیں اور اسی سے ہی فیصلہ ہونا ہے، تو پھر میرا سوال ہے اللہ کے لیے کیا کہو گے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، کیا کہو گے؟ اللہ تعالیٰ جسم جسمانیات سے پاک، یہ سورج جس کی روشنی کو دھوپ کہتے ہو آپ، یہ بری چیزوں پہ پڑتی ہے یا نہیں؟ تو کیا وہ پلید ہو جاتی ہے؟
بلکہ اکثر پلید چیزوں کو پاک کر دیتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ سوچ، میں نے کہا نا میں بڑی مشکل سے یہ باتیں کرتا ہوں کیونکہ ان کا جواب دینا ہے، ورنہ یہ باتیں سوچنا، منہ پہ لانا۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی جائے گا باغ میں پھول دیکھنے، کوئی جائے گا سبزہ دیکھنے، کوئی جائے گا خوشبو کے لیے، کوئی جائے گا اچھی چیز کے تصور میں، اور جو برا ہے اس نے گوبر ہی ڈھونڈنا ہے نا۔ تو اپنی اپنی سوچ، ان کی سوچ میں یہ باتیں کب آتی ہیں؟ جب ان کے اندر ایمان اور ادب نہیں۔ تو ایسی بات سوچنے والا ہمیں یہ بتائے کہ ہم نے کہا کیا ہے؟ کیا ہم نے جسمانی طور پر موجود ہونا کہا ہے؟ نہیں، نورانی اور روحانی طور پر ہونا۔ اللہ ہر جگہ ہے۔ آپ بھی کہیے اللہ، پھر کہیے اللہ ہر جگہ میں نہیں ہے۔ ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں، یہ فرق ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے ہر جگہ ہونا اور ایک ہوتا ہے ہر جگہ میں ہونا، یہ فرق ہے۔ اب یہاں فتویٰ سن لیجئے۔ فتوے کا مطلب شریعت کی رائے، ریلیجس ورڈکٹ، کہ شریعت، اسلام، دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ میں ایک کلمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ خالق کل شیء، عربی کے الفاظ ہیں، ترجمہ اردو میں ہوگا اللہ ہر چیز کا بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا، تمام چیزوں کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالی کی تعریف ہے، یہ اللہ تعالی کی، اللہ تعالی کی۔ اب کوئی شخص غلط چیزوں کا نام جن کو برا سمجھا جائے ان کا نام لے کر بولے، صرف اتنا کہنا کہ اللہ ہر شے کا بنانے والا، یہ اس کی تعریف۔ اب کوئی بری چیزوں کا، ناپاک چیزوں کا، نجس چیزوں کا، گندی چیزوں کا نام لے کر کہے کہ مثلاً پھر وہی یہ بات کہ نامناسب لفظ سور بنانے والا کوئی کہہ دے، یا اور کسی گندے جانور کا، نجس جانور کا، وہ اللہ جس نے فلاں بنایا، تو جب کوئی ایسا کہے گا، مثلاً کہے گا اے سور بنانے والے، کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس کو اللہ کی پوری مخلوق میں صرف وہی جانور نظر آیا۔ اس کا مطلب اس کے اندر خرابی ہے، اس کے اندر، اس کی سوچ میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں خرابی ہے۔ تو بری چیزوں کا ذکر کر کے کہنا کہ او فلانے بنانے والے، فلانے کے بنانے والے، برے کا نام لے کے۔ فرعون کو کس نے بنایا؟ نمرود کو کس نے بنایا؟ تو کوئی کہے کہ او نمرود کے خالق، او فرعون کے خالق، معاذ اللہ، تو جو اس طرح توہین کی نیت سے کہے گا تو وہ پھر مسلمان، اونچی کہیے۔ تو علماء اس کو جواب دیتے ہیں اگر تو نے کسی ایک چیز کا نام لینا ہے یا چیزوں کے نام سے لینا ہے تو اچھی چیزوں کے نام سے پکار کے، او آسمانوں کے بنانے والے اور زمینوں کے بنانے والے، اس طرح کہہ لے۔ تو بری چیزوں کا نام اور کسی فرد کا نام لینا ہے تو کہے اے مصطفیٰ کے خالق، اپنے حبیب کو بنانے والے۔ تو بری چیزوں کا ذکر کر کے اس طرح کہنا، یہ اس بات کی علامت کے اندر خرابی ہے۔ تو جو یہ بری چیزوں کا ذکر کر کے بولتے ہیں یہ ایمان والے، اونچی کہیے نہیں۔ تو میں نے چونکہ یہ یشہدون کا لفظ آیا تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں۔ اب اگر میں بہت پھیلاؤں صرف اسی حاضر ناظر کے مسئلے کو، آیتیں پڑھوں آپ کے سامنے اور پھر حدیثیں پڑھوں اور دوسرا ذکر کروں تو پوری تقریر اس پر ہو جائے گی۔ آپ نے مجھ سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، مثلاً آپ کی تسلی کر دوں،